اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا گزشتہ لیکچر ٹیچرز سے ریلیٹڈ تھا، اور یہ آج کا لیکچر میرا اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے ٹیچرز کے لیکچر میں اسٹوڈنٹس کا بھی ذکر ہوا تھا، اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیکچر میں ٹیچرز کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے۔ یہ ٹیچرز کے بغیر اسٹوڈنٹ نہیں، اسٹوڈنٹ کے بغیر ٹیچر نہیں، یہ فیکٹ۔ اب اسٹوڈنٹس جو ہے انوسینٹ ہے، یہ میں سب سے پہلے بتا دوں۔ اسٹوڈنٹ کا کوئی قصور نہیں کہ وہ اگر نہیں پڑھ رہا یا نہیں صحیح جا رہا، ہو ورک نہیں کر رہا اور دلچسپی نہیں لے رہا پڑھائی میں، تو اس میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے، ٹیچرز کا بھی۔ ٹیچرز سے انہیں موٹیویٹ نہیں کیا، اسے اچھی طرح سے ڈیل کریں، اسے شوق دلائے، جیسے پیرنٹس بھی اسے شوق دلائے۔ ڈانٹنے سے یا سختی کرنے سے بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس کو بہلا کر اسے ٹیکل کریں اچھی طرح سے، اور اسے سمجھائے، اسے بتائے۔ دیکھیے جی، لرننگ تو کریڈل سے گریف تک ہے، جب تک انسان مر نہیں جاتا، جب تک لرننگ پروسیس جاری رہتا ہے۔ اور شروع جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے ہی ہوتا ہے۔ جیسے پیدا ہوتا ہے بچہ روتا ہے، روتا ہے جب بچہ، تو اس کو دودھ دیا جاتا ہے ماں کا۔ جیسے ہی دودھ دیتے وہ چپ ہو جاتا ہے، اس نے لرن کر لیا۔ اب جب بھی اسے دودھ چاہیے ہوگا، بھوک لگے گا، وہ روئے گا۔ اسے پتہ ہے میں روؤں گا تب مجھے دودھ ملے گا، میں نہیں روؤں گا تو مجھے کوئی نہیں دودھ دے گا۔ روئے گا تو دودھ ملے گا اسے۔ تو یہ اس نے لرن کر لی ایک بات۔ اسی طرح سے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں لرن کر لیتا ہے۔ اسے یہ پتہ ہے کہ ابا چلے جاتے ہیں صبح آفس، بڑے بھائی بہن اسکول چلے جاتے، یہ دیکھ رہا ہے، وہ سب چھوٹا سا ہے، سال بھر کا ہے، وہ دیکھ رہا ہے یہ سب۔ تو اس کو یہ سارا انوائرمنٹ پتہ چل جاتا ہے، تو وہ نہیں کرتا، ضد نہیں کرتا، روتا نہیں ابا کے جانے کے اوپر یا بھائی کے جانے کے اوپر۔ یہ سب اس کی روٹین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب ناشتہ کرا رہے ہیں اسے، دودھ پلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو وہ اس ماحول میں، ماحول گھر کا سب سے پہلی لرننگ شروع گھر سے ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی اسکول بھیج دیا جاتا ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ گھر پہ سے ہی تربیت، اس کا مطلب بچہ پہلے 3 سال گھر میں ہی رہتا ہے، اور پہلے 3 سال میں جو تربیت اور جو اس کو ضرورت ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ تا حیات اس میں رہتی ہے۔ وہ بات اسے یاد رہتا ہے۔ ہر شخص سوچ لے، کیا اسے اپنا بچپن یاد نہیں ہے؟ ہر چیز یاد ہوگی، ہر چیز یاد ہوگی۔ وہ یہ جو 3 سال کا پیریڈ ہے، اس کی چیزیں اگر یاد بھی نہ ہو مگر اس کی شخصیت میں آ جاتی ہے وہ عادات۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے تو اچھی عادات آئے گی۔ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا والا ہے، دو بھائی بہن لڑ رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، یہ کشیدہ حالات ہے ماں باپ کے، تو وہ اس کے اوپر ویسے ہی اثر آئے گا۔ تو اس لیے جب بچہ پیدا ہو اور وہ گرون اپ ہو رہا ہے، تو ہر چیز کا پیرنٹس کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے 3 سال بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی زندگی بھر اس کے رہنمائی کرتے ہیں، وہ رچ بس جاتے ہیں وہ 3 سال اس کے دماغ میں، جیسا ماحول ہوگا۔ اب 3 سال کے بعد، آج کل تو 2.5 سال کے بچے کو بھی اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسکول والے تو چاہتے ہیں کہ ہاں جی 1 سال کا بھی بچہ لے آئے تو ہم پال لیں گے اسے،
بیبی سٹنگ کے طور پر ہوتا ہے کئی اسکولوں میں، تو 2.5 سال کا بھی بچہ جاتا ہے اسکول، اسے مونٹو، تو یہ 3 سال کا جب بچہ جب مونٹیسری میں جاتا ہے تو پھر 3 سال مونٹیسری پریپ 1 پریپ 2 کے بعد کلاس 1 میں جاتا ہے، یعنی 6 ایئرس کا کلاس 1 میں ہوتا ہے، 16 ایئرس میں میٹرک کرتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ یہ 3 سال تو اس نے گھر میں گزارے، اب باقی کے 3 سال جو ہے وہ اسکول پلس گھر، اب دونوں جگہ وہاں پر وہ زیادہ لرن کر رہا ہے، ایجوکیشنل ABCD 1 2 3 یہ سب لرن کر رہا ہے وہاں پر، مگر وہاں بھی بچے اسکول کا کلاس کا ماحول کا بڑا خیال کر رہی ہیں ٹیچر، اس کو کوئی ایسا نہ ہو، کیونکہ اب وہاں پر جو بچے آتے ہیں ہر انوائرمنٹ سے آتے ہیں، تو مختلف گھروں سے آتے ہیں، تو مختلف ان کی وہ عادات ہوتی ہیں، ان سب کو ٹیکل کرنا، ان سب کو بٹھانا ساتھ، دوستی کرانا، وہ بات کرنا، مینر سکھانا، یہ سب ٹیچرز کا کام ہے۔ ٹیچرز ان کو مصروف رکھتی ہے اور ایک دوسرے سے ریلیشن بھی قائم کرواتی ہے، دوستی بھی کرواتی ہے، بات بھی کریں، کھیلے بھی، کوئی چیز دیکھیں، بچے کی نیچر ہوتی ہے کہ ایک چیز جو دوسرے کے پاس ہے وہ مجھے چاہیے، اور اپنی چیز کی وہ ویلیو نہیں ہے، تو اب وہ اس کو دے رہی ہے، وہ اس کو دے رہے ہیں، تو یہ اس چیز کو بھی کنٹرول کرنا، اور طریقے سے یہ نہیں کہ اچھا بھائی دے دو، اسے لے کے دے دیا تو وہ رونے لگے گا بچہ، ایسا نہیں، اس کو بھی ویسی ہی کوئی چیز دے دے اور اس کو پھیلائے دونوں کو، یہ سارے بڑا مشکل کام ہے۔ 3 سال جو مونٹیسری سے کلاس 1 تک جو مونٹیسری میں ہوتی ہے، جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، مونٹیسری ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے، بغیر ٹریننگ کے جو اسکول ٹیچر رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی پھر ویسے ہی ڈیل کرتے ہیں، جو ویسا یہ کر لو، یہ جو ٹرین ٹیچر ہوتے ہیں انہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے اس سچویشن کو ٹیکل کرنا ہے، ہر بچہ مختلف گھر کے ماحول سے آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہاں پر ایک تو 3 سال پہلے بچے کے گھر میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر دوسرے 3 سال جو ہے اسکول میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت بھی وہ اس کے دماغ پہ نقش ہو رہی ہے ہر چیز، تو یہ بڑے پریپ 1 کہتے، کچھ لوگ KG 1 KG 2 کہتے ہیں، مونٹیسری KG 1 KG 2 کلاس 1، کچھ اسکول اس سے کوئی غرض نہیں، بات یہ ہے کہ جس لیول کا بچہ ہے اس ایج کی لیول کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ بچہ 3 سال کا ہے، ایک 4 سال 5 سال کے بچے کو بھی آپ مونٹیسری میں ڈال دیں، اس نے کیونکہ پڑھا نہیں، مونٹیسری میں گیا نہیں، تو اس کی عادات میں اور ان کی عادات میں فرق ہے، اور وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹیچر کے لیے وہ ٹیکل کرنا، کیونکہ وہ بھی نہ سمجھ ہے مگر بڑا ہے، تو اس کی عادات الگ ہے، اور وہ پھر ذرا ہے بھی ہوگا، وہ ہر ایک پر اپنا وہ چلائے گا، تو یہ اس لیے ایک ایج لیول کے بچے ہونے چاہیے، مونٹیسری بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی ایڈمیشن دیں جی انہیں کلاس 1 میں ہی دیں اور محنت کرائیں، اس کو الگ تھوڑا ٹائم دیں، جو جس ایج کا بچہ ہے اس کو اس ایج کی کلاس میں ہی داخل ہونا چاہیے، ایکچوئل تو ایجوکیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ اس میں 5 6 سال کا بھی بچہ مونٹیسری میں آ گیا، کیونکہ اس نے مونٹیسری پڑھی نہیں تھی جی، اس لیے ہم تو مونٹیسری سے شروع کروانا چاہتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، اگر نہیں پڑھی مونٹیسری تو کوئی بات نہیں، اسے
گھر پہ مانٹیسوری پڑھائے مگر ایک اسکول میں وہ کلاس 1 میں ہی بیٹھے، اسے ایکسٹرا ٹائم دے، اسے وہ باتیں سمجھانے کی. یہ الگ بات ہے، ویک رہے گا اپنی جگہ مگر وہ کور کر لے گا کیونکہ بڑا ہے. مونٹیسری میں جائے گا 6 سال کا بچہ تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی، اس کی عادات الگ ہوگی. اس لیے ایج لیول ہر کلاس کے لیے فکسڈ ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے ٹیچرس نے. اسٹوڈنٹس کی عادات بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایج کے حساب سے چینج ہوتی ہے. اب آپ اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے، اسٹوڈنٹس کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ پیرنٹس ان کو ڈسپلن کریں. ہمارا پرابلم یہ ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے پیرنٹس اپنی مصروفیات کی وجہ سے بچوں کو نگلیکٹ کرتے. نگلیکٹ کس طرح سے کرتے؟ کسی شادی میں چلے گئے، اور وہ شادی سے واپس آ رہا ہے رات کے 1 بجے، اس کی نیند خراب ہو رہی ہے. اب 1 بجے جو بچہ سوئے گا، جو 10 بجے 8 بجے سونے والا بچہ، 9 بجے سونے والا بچہ 1 بجے رات تک جاگ رہا ہے، وہاں اسے نیند نہیں آ رہی. چاہے آپ یہ سوچ سلا دیں اسے، چاہے آپ سمجھے میں نے تو سلا دیا تھا، نیند تو ہوئی اس کی پوری نہیں. نہیں، جو بات اپنے گھر پہ اپنے بیڈ پر سونے میں آئے گی وہ وہاں نہیں آئے گی. گاڑی میں سو گیا تھا جی، سو گیا تو نیند تو پوری ہو گئی، غلط بات ہے. اب یہ ہمارا معاشرہ ہے بھائی. اب اب اتنے چھوٹے بچے کو گھر پہ بھی چھوڑ کے ماں باپ نہیں جا سکتے شادی میں، یہ بھی بات ہے. اس کو کور کرنا ہے، اس کو اوائڈ تو نہیں کر سکتے، کوشش کریں اوائڈ کرنے کی. اگر جوائنٹ فیملی ہے تو دادا دادی کے پاس چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اور دوسرے بھائی بہن ساتھ رہتے ہیں تو ان کے پاس چھوڑ کے جا سکتے ہیں، تاکہ وہ اس کا ایک روٹین قائم رہے، اپنے ٹائم پر سوئے. یہ چیزیں جو ہے اسٹوڈنٹس کی لرننگ پر افیکٹ کرتی ہے. جیسے ہر چیز کو لوگ لرن کرتا ہے، اور لرننگ آبزرویشن سے ہوتی ہے زیادہ. جو چیز وہ روز آبزرو کرتا ہے وہ لرن کر لیتا ہے، اور جو چیز بہت کم اسے ملتی ہے وہ مشکل سے لرن ہوتی ہے. تو ٹیچرز جو ہے کلاس میں وہ ماحول کریٹ کرے کہ اس کی پرفیکٹ لرننگ ہو. وہ اس طرح سے تمام بچوں کو ایک ساتھ لے کے چلے، ایک ساتھ اس کو ایسی سکھائے کہ اسٹوڈنٹ پرفیکٹ لرننگ کرے. پازیٹیو بات. اگر وہ پرفیکٹ لرننگ نہیں کرتے تو پھر وہ آگے بڑی کلاسز میں جا کے ان کو مشکل پیش آ سکتی ہے، اور وہ پھر پڑھائی سے ایجوکیشن سے دور ہٹتے چلے جائیں گے. اور جتنی بڑی کلاس میں جائیں گے تھوڑا سا وہ. اس لیے جو فرسٹ کلاس 1 سے ماحول ہو، پھر 2 میں بھی ویسا ہی ہو. ایسی ایج بڑھتی جاتی ہے اور وہ ایڈجسٹ ہوتے جاتے ہیں. تو اس چیز کا اسکول کی مینجمنٹ نے ٹیچرس کو ٹرینڈ کروانا ہے. ٹیچرس کوئی ورکشاپ ارینج کریں. اگر ٹرینڈ ہے ٹیچر تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ٹرینڈ ہے تو ان کی ٹریننگ کروائیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ بچوں میں کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں، اور بہتر اسکول کا اسٹینڈرڈ ہوگا، بہتر بچوں کا رزلٹ آئے گا، اور بہتر بچے لرن کر سکیں گے. بچوں کے اب میں کہوں بچوں کا یہ فرض ہے، بچہ تو بچہ ہے. اسٹوڈنٹس کا میں نے ریلیٹڈ باتیں کرنے کا کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا بھائی تو یہ کریں، آپ یہ لرن کر لیں وہ کریں. ہاں، اسٹوڈنٹ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ کریں، اپنے ٹیچرس کی ریسپیکٹ کریں.
پیرنٹس کے بعد آپ کے ٹیچرس پیرنٹ ہیں. اسکول میں پیرنٹ جو ہے ٹیچر ہے. گھر پہ آپ کے والدین. دونوں کی آپ نے ایکولی ریسپیکٹ کرنی ہے اور وہ جو کہیں اس پر عمل کرنا ہے. جو وہ ایکسپلین کریں, جو چیزیں وہ سکھائیں, وہ سیکھنے کی کوشش کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہاں تو سر تو بولتے رہتے ہیں, امی ابا تو بولتے رہتے ہیں, ہم اپنا کھیل رہے ہیں. ایک اسٹیج ایسے بھی ہوتی ہے بچے کی, وہ کھیل رہا ہوتا ہے, نہیں میں نہیں پڑھا رہا. ٹھیک ہے, اسے سمجھا دے, پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے کر دے اچھا بھائی اس کے بعد کر لینا, اس کے بعد کر لینا. انشاءاللہ وہ پھر آ جائے گا اور موٹیویٹ ہو جائے گا, اور پھر ایک روٹین اگر بن جائے گا بچے کا تو خود اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. یہ ساری باتیں جنرل باتیں ہیں جی, ایسی کوئی میں ایسی باتیں تو کر نہیں رہا کہ جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو آپ لوگوں بالکل ایسی نئی بات کر رہا ہوں کہ ایسی سسپینس کے جیسے میں بڑا قابل شخص ہوں اور آپ جو ہے آپ لوگ سب. میں تو صرف یہ کریٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں میں تھنکنگ جو ہے ہر بچے کی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور وہ اس کے انوائرمنٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے. جو گھر کا ماحول انوائرمنٹ ہوگا, جو اسکول کا ہوگا, پھر وہ معاشرے میں وہی چیز نظر آئے گی اس بچے میں. تو معاشرہ اسی طرح سے بنتا ہے. اچھے پیرنٹس اور اچھے اسکول ہوں گے تو معاشرہ بھی پھر اچھا ہوگا. اگر اسکول میں کمی رہ گئی اور پیرنٹس اچھے ہیں تو وہ بات اس بچے میں پیدا نہیں ہوگی. اسکول بہت اچھا ہے مگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے تو بھی بچے میں وہ بچہ لکی ہے جس کو گھر کا ماحول بھی اچھا ملا اور وہ بھی تربیت کر رہے ہیں, پیرنٹس بھی توجہ دے رہے ہیں, اور ٹیچر اسکول بھی توجہ دے رہا ہے اس کی تعلیم و تربیت پر. تو وہ بچہ اچھا گرون اپ ہوگا. جب بچے کی تربیت دونوں جگہ اسکول میں اور گھر میں صحیح ہوگی تو انشاءاللہ وہ اس کے فیوچر برائٹ ہوگا اور وہ اچھا اپنے ہر کام میں بہتر نظر آئے گا. اور جو کمی رہ جائے گی وہ پوری ہو جاتی ہے. جو بچپن میں چھوٹے اس میں کمی رہ جاتی ہے وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی سمجھ آتی جاتی ہے اور وہ اس کو ختم کرتا جاتا ہے ان ساری باتوں کو جو اچھی نہیں ہے. جو اپنا ٹائم بنا لیتا ہے, اپنی دلچسپی کی بھی باتیں رکھتا ہے اور اپنے کام کی بھی باتیں جو جس سے وہ حاصل اسٹوڈنٹس کی تربیت کے لیے ٹیچرس کو ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. اگر ٹرینڈ نہ بھی ہو تو اس کو کم از کم یہ چیزیں ورکشاپ کروا کے سکھانا کہ بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, کس طرح سے پڑھانا ہے, لیسن پلاننگ کیسے کرنی ہے, اور کلاس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے پوری کلاس کو. یہ ساری باتیں ہر ٹیچر میں جو ٹرینڈ ہو اس میں بھی ضروری ہے, اور جو نہ ٹرینڈ ہو تو اس کو یہ سمجھانا ضروری ہے. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی سینئر ٹیچر ایک میٹنگ کرے اور آپس میں ڈسکس کرے. اب جو ٹیچر کا جو میرا آگے لیکچر ہوگا اس پہ جو ٹیچرس کی کافی باتیں میں ڈسکس کروں گا اور انہیں طریقہ بتاؤں گا کیسے یہ دے لرن ہاؤ ٹو ٹیچ, ہاؤ ٹو ایکسپلین. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچے کی شخصیت بنانے میں.
پیرنٹس اور ٹیچر دونوں کا حصہ ہوتا ہے جی، دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. دونوں نے اپنی ذمہ داری اگر اچھی نبھائی ہے تو بچہ انشاءاللہ بڑا اس کا مستقبل تابناک ہوگا، اور وہ قوم اور ملک کے لیے بھی سود مند ثابت ہوگا. اور اگر توجہ نہیں ملی دونوں میں سے کسی ایک طرف یا دونوں طرف سے صحیح توجہ نہیں ملی تو بچے کا مستقبل تابناک نہیں ہوگا، اور وہ نقصان دہ ثابت ہوگا ملک اور قوم کے لیے بھی. اور کوئی ملک و قوم کی خدمت نہیں کر سکے گا. وہ بچہ خدمت کر سکتا ہے، کرے گا جو جس پر توجہ دی گئی. اور تو یہ ساری باتیں اسٹوڈنٹس کا یہ ہمارا کور کرنا ہے. اور اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ظاہر ہے ٹیچر اور پیرنٹ ہی ہے، اور معاشرہ ان اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس سے ہی بنتا ہے. تو اس لیے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے بچے کی تعلیم و تربیت بہتر ہونی چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اس پر کوئی سختی نہ کی جائے. مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے تو جرم قرار دے دیا گیا ہے، مگر ڈیل کرنا بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے لینگویج، آپ کا لہجہ بچے پر بہت اثر ڈالتا ہے. آپ پیار و محبت سے پڑھائیں گے تو بہت پسند کرے گا. ہر بچہ کبھی بھی پوچھ لے کہ آپ کو کون سے ٹیچر اچھے لگتے ہیں، کہ جو سختی کرتے ہیں نا جی، یہ کر کے آنا، یہ یاد کر کے آنا، یہ ہوم ورک کر کے آنا، وہ ٹیچر اچھے نہیں لگتے. وہ ٹیچر اچھے لگتے جو پیار و محبت سے پوچھا، اچھا بیٹے اب نے کل کیا، یہ سب یاد کیا، یہ ہوا تھا، چلے اچھا نہیں کیا ابھی کر لے چلے. اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ بچہ آپ سے ڈرے نہیں. بچے کو ڈرانا نہیں ہے اپنی شخصیت سے. بچہ آپ سے اپنے پرابلم بتائے کھل کر، اور ایسے ٹیچر کو کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ سر مجھے یہ نہیں آ رہا، تو وہ تو ڈانٹ دیں گے کہ تمہیں یہ بتایا نہیں تھا. تو یہ ایسا ٹیچرس کو بہت ہی خیال سے پڑھانا چاہیے، سمجھا کر، پیار و محبت سے. ایسے نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کر پڑھا رہے ہیں، وہ بچے کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا، بچے کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. میں انشاءاللہ اس لیکچر جو ہے یہ کنٹینیو کروں گا. بیچ میں سوچ رہا ہوں ایک جرنل لیکچر بھی دوں. ابھی نیکسٹ میرا جو لیکچر ہے نیکسٹ ویک میں پیرنٹس کے لیے ہے، پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہوگا. دیکھیں جی، اب یہ نہ کوئی سوچے کہ پیرنٹس سے یہ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ تھا، میں نے پیرنٹس اور ٹیچر کا زیادہ ذکر کیا. اس ٹیچرس کے ریلیٹڈ تھا تو اس میں اسٹوڈنٹس کا اور پیرنٹس کا زیادہ. یہ تینوں انٹر ریلیٹڈ ہے جی. میں پہلے اپنے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اٹس اے ٹرینگل. پیرنٹس، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس از اے ٹرینگل. بیسٹ کوآرڈینیشن بٹوین them پروڈیوس گڈ ریزلٹ. ان تینوں کا ہی کوآرڈینیشن ضروری ہے. تو چاہے میں لیکچر اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ دوں، چاہے میں لیکچر ٹیچر سے ریلیٹڈ دوں، ان کا باقی کا ذکر ضرور ہوگا. اب میرا پیرنٹس سے ہوگا، پیرنٹس سے میرا ٹارگٹ پیرنٹس ہوں گے. پیرنٹس کی میں ضرور گائیڈ کروں گا کہ ان کو کیا خیال کرنا چاہیے، مگر اسٹوڈنٹ اور ٹیچرس کا بھی ضرور کس سے ڈیل کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ سے اور ٹیچر سے بھی. ٹیچر سے بھی رابطہ رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پیرنٹس سے ریلیٹڈ اپنا لیکچر ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑی آسان لینگویج میں اور اس طرح سے میں اپنا یہ لیکچر دیتا ہوں کہ سب کی سمجھ آئے، اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں بہت قابل شخص ہوں، آپ لوگ قابل نہیں ہیں، آپ لوگ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ. یہ ایک پرابلم ہے ہمارے اس لیکچر اس پہ اور اس میڈیا میں، کہ
ہم آپ سے آپ میرے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. میں یہ آفر کرتا ہوں تمام اسکولس کو، تمام ٹیچرس کو، کہ میرا نمبر میں آپ کو نوٹ کرا دیتا ہوں: 0333444711. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. یہ میرا آپ بار بار سن کے آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور پھر مجھے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور بہت مجبوری ہو تو کال بھی کر سکتے ہیں، مگر میں اتنی کالس آتی ہیں کہ پھر مجھے مشکل ہو جاتی ہے. تو میں کچھ اس لیے واٹس ایپ اگر میسج کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے نمبر پر اس کا ضرور جواب دوں گا، کوشش کروں گا، اور پھر یا میں کال کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی یہ ایسا، اس کو اس کو حل کریں. اپنے پرابلمس آپ بتا سکتی ہیں، پوچھ سکتی ہیں، ٹیچر بھی، جینٹس بھی، لیڈیز بھی، بچے بھی، اسٹوڈنٹس بھی. یہ نہیں ہے کہ میں نے ساری چیزیں کور کر دی ہے اور کوئی اب باقی نہیں ہے. جی یہ تو ایسا وہ ہے، چاہے اسٹوڈنٹس کا کے اوپر لے لیں لیکچر، چاہے ٹیچرس کے، مکمل نہیں ہو سکتا. اب اتنی باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ دماغ کو، مگر سب کو سنسیئر ہونا چاہیے. اگر آپ سنسیئر نہیں تو پھر بیکار ہے سب کچھ. ٹیچر سنسیئر ہے تو وہی سب کچھ کرے گا نا. جی پیرنٹس تو سنسیئر ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، مگر کئی پیرنٹس ٹرینڈ تو نہیں ہوتے نا. جی وہ تو ان پہ کوتاہی ہو جاتی ہے، ان کو وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے کرنا ہے. ٹیچر ٹرینڈ ہوتا ہے، ٹیچر کی ذمہ داری ہے پہلے سیکھ لے کہ کس کو چیز کو کیسے پڑھانا ہے. یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے. اسکول مجھے پتہ ہے تو اسکولس والے ٹرین ٹیچرز کو رکھنے پہ پریفر کرتے، نہیں ملتے تو پر بغیر ٹرین کے بھی رکھ لیتے ٹیچر. پر ان کی ٹریننگ کروانی چاہیے، ورکشاپ کروانا چاہیے ان کے لیے. ایسے ٹیچرز کے لیے ان کو میتھڈالوجی آنی چاہیے ٹیچنگ کی. یہ ذمہ داری اسکول کی ہے. مجھ سے اس سلسلے بھی اسکول کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے اپنا نمبر بتا دیا ہے، اس کو مجھے آپ کال کریں یا میسج کریں. بہتر یہ ہے کہ واٹس ایپ کریں اور اپنا پرابلم مجھے بتائیں. شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات.